میں دبئی کے مساج پارلر میں کام کرتی تھی۔ روز کئی عربی شیخ آ کر اپنا مساج کراتے اور اگر میں ان کو خوش کر دیتی تو ہزاروں ریال دے کر جاتے۔ ایک روز وہاں ایک حبشی آ گیا، اسے تو دیکھ کر ہی میری جان نکل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک ہفتے کے لیے اپنے گھر میں بک کرا لیا۔ یوں مجبوراً مجھے اس کے گھر جانا پڑا۔ وہ کالا حبشی رات کے 1 بجے ٹاول لپیٹ کر بولا کہ تیل لے کر میری تو چیخیں نکل گئیں۔ مساج سینٹر میں گاہکوں کا بے حد رش تھا۔ کبھی کبھی تو میں حیران ہوتی کہ ایسا بھی کوئی کام ہوتا ہوگا کہ لڑکیاں مساج کرتی ہوں۔ ہمارے ملک میں آدمی اکثر لوہے کے ایک سٹینڈ میں چند ایک تیل کی شیشیاں لٹکائے بس سٹینڈز اور چوراہوں پر گھومتے تھے، اور اگر کسی کو مالش کرانی ہوتی تھی تو اس سے کرا لیا کرتے تھے۔ مگر دبئی میں یہاں باقاعدہ طور پر مساج سینٹرز قائم تھے۔ مگر ایک بات بہت حیران کر دینے والی بات تھی کہ یہاں پر عربی عورتیں کام نہیں کرتی تھی، نہ ہی دبئی کی مقامی عورتیں کام کرتی تھیں، بلکہ یہاں پر مساج سینٹرز کو چلانے کے لیے ہمیشہ باہر کے ملکوں سے لڑکیوں کو بلوایا جاتا تھا اور انہیں مفت میں ویزا دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ان کی ٹکٹ کے پیسے بھی سینٹر والے خود دے رہے تھے۔ ان لڑکیوں کو ہر قسم کی سہولیات دی جاتی تھیں، رہائش بھی دی جاتی تھی اور ان کا کھانا پینا بھی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک ہینڈسم سیلری پیکج بھی ہوتا تھا۔ یہ کام مجھے چند دنوں میں بہت آسان لگ رہا تھا، لیکن میں اس کام کے اصل مقصد سے واقف نہیں تھی۔ مجھے بھی ان کمپنی والوں نے ان تمام سہولیات کو مہیا کرنے کے بعد ہی بلایا تھا۔ میں بے حد غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میرا بڑا بھائی ایک حادثے میں معذور ہو گیا تھا۔ اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ دن رات اپنی چارپائی پر پڑا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ معذور ہونے کی وجہ سے شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا۔ جب ابو کے انتقال کو کئی سال گزر چکے تھے، جس کے بعد میرے بھائی نے چھوٹی عمر سے ہی گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی اور وہی تمام تر ذمہ داریوں کو بخوبی کر رہا تھا۔ جب خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، ہم پر آزمائش آئی جس نے میرے بھائی کو معذور بنا دیا اور اچھے خاصے سہل طریقے سے گزرتا ہوا وقت ہمارے لیے مشکل ترین بن گیا۔ ٹھیک ہے، بھائی کی مزدوری کے بعد ہم چھوٹی 3 بہنوں کو روٹی کھلانے والا کوئی نہیں تھا۔ اماں نے اپنی نظر گنوانے کے باوجود سلائی مشین کا کام ایک بار پھر سے سنبھال لیا۔ حالانکہ اس سے ہماری گزر بسر تو ہو ہی جاتی تھی، لیکن بھائی کی مہنگی دوائیاں اور ان کے لیے اچھی خوراک کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے در در اپنی جوتیاں گھسانا شروع کر دیں اور کسی اچھی نوکری کی تلاش میں لگ گئی۔ مگر اچھی نوکری تو ایک طرف، مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ جبکہ ایک دن اچانک اخبار میں نوکری کے ایڈ پر میری نظر پڑی۔ میں جانتی تھی کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک چانس کی کیفیت میں نے وہاں کے بتائے گئے نمبرز پر اپنی ڈیٹیلز بھیج دیں۔ اس کا کوئی بھی موقع میں گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس سے پہلے بھی میں کئی اخباروں میں اسی قسم کے ایڈز دیکھنے کے بعد اپنی سیویز بھیج چکی تھی، مگر مجھے کبھی بھی پذیرائی نہیں ملی تھی۔ میں ہمیشہ مایوس ہو جاتی تھی۔ میں نے موبائل کو ایک طرف پھینک دیا، لیکن اگلے دن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں نے جس نمبر پر اپنی ڈیٹیلز بھیجی تھیں انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے تھے۔ میں نے سنجیدگی سے تمام سوالات کے جوابات دے دیے۔ مجھے ابھی یہ سب فراڈ لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ رقم کا مطالبہ کریں گے اور پھر جب میں رقم نہیں دوں گی تو یہ لوگ میرا پیچھا خود ہی چھوڑ دیں گے، مگر ایسا نہیں تھا۔ میری تمام ڈیٹیلز لینے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر سے مجھے پوچھا کہ کیا میں واقعی دبئی کے مساج سینٹر میں جاب کرنے کے لیے سنجیدہ ہوں، جس پر میں نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا، اور پھر ڈرتے ڈرتے میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں پیسے دینا بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں غریب گھر کی لڑکی ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو میں ٹکٹ اور ویزا وغیرہ کے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ جس پر مجھے تسلی دی گئی کہ وہ لوگ مجھ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے، بلکہ جیسے ہی میں دبئی میں ایڈ کے ساتھ سیٹ اپ پر اپنا پہلے دن ہی کام کروں گی، وہ لوگ مجھے پورے مہینے کی سیلری ایڈوانس میں دے دیں گے۔ یہ سب دیکھ کر تو میں جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہے یا میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ مگر کچھ دنوں میں واقعی مجھے ایک کوریئر ملا جس میں میرے دبئی جانے کے انتظامات کے تمام کاغذات تھے۔ انہوں نے مجھ سے بس میرا ID کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ کی ڈیٹیلز لی تھیں جو میں نے انہیں سینڈ کر دی تھی۔
اور اس کے بعد آج مجھے سب کچھ مل رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی 3 مہینے بعد میری ٹکٹ تھی۔ میں چیختے ہوئے کمرے کی جانب بھاگی اور سب سے پہلے امی کو گلے لگا لیا۔ امی اس وقت بھائی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں اور انہیں کھانا کھلا رہی تھیں۔ بھائی بہت غصہ کرنے لگے تھے اور کافی زیادہ چڑچڑے بھی ہو گئے تھے۔ میں نے امی کو اس بات کے بارے میں بتایا تھا۔ امی نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ وہ جوان جہان لڑکی کو کسی قیمت پر بھی اتنی دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی، مگر میں جان گئی تھی کہ مجھے یہ موقع زندگی میں دوبارہ نہیں ملنے والا، اس لیے میں نے امی کو ہر ممکن طور پر منانے کی کوشش کرنا شروع کر دی، اور پھر کچھ وقت بعد امی مان بھی گئیں۔ شاید وہ بھی اپنے بیٹے کو اس طرح معذوری کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھ کر تنگ آ چکی تھی، مگر اصل بات کیا تھی اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ امی کی نا اچانک ہاں میں کیسے بدل گئی، مگر میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی، اس لیے میں نے وجہ پر دھیان نہیں دیا اور خوشی خوشی اپنے دبئی جانے کی تیاری کرنی شروع کر دی۔ میرے پاس چند پرانے کپڑے ہی تھے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ تبھی امی نے اپنی سونے کی اکلوتی چین جو انہیں بے حد عزیز تھی، ابا نے انہیں منہ دکھائی میں تحفہ دیا تھا کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی کڑے حالات آئے تھے امی نے چین کو نہیں بیچا تھا، مگر اب میری امی باخوشی چین کو بیچنے کے لیے بھی تیار تھی۔ میں اپنی امی کی قربانی کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ دبئی کے مساج سینٹر میں جیسے بھی حالات پیش آئے میں وہاں دل لگا کر کام کروں گی اور اتنا کماؤں گی کہ میری چھوٹی بہنوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اپنے بھائی کو اس قابل بنا دوں گی کہ وہ ساری زندگی بیٹھ کر کھائے، تب بھی اس کے پاس رزق کم نہ پڑے۔ میں اپنی بہنوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کی بھی بیساکھی بننا چاہتی تھی اور اپنی امی کو بے حد سکون بھری زندگی دینا چاہتی تھی، اس لیے کچھ جوڑے کپڑوں کے اور لیے اور بے حد ضروری اشیاء لے کر میں دبئی آ گئی۔ پہنچنے کے اگلے دن ہی مجھے سینٹر بلا لیا گیا تھا، جہاں پر مجھے میرا کام سمجھایا گیا۔ جیسے ہی میں نے اپنے پہلے دن کا کام کیا تو میرے اکاؤنٹ میں ایک بھاری رقم ٹرانسفر کر دی گئی۔ یہ رقم میری سوچ سے بھی زیادہ تھی۔ میں نے وہ تمام رقم فوری امی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی اور کہا کہ بھائی کا اچھے سے خیال رکھا جائے۔ مجھے بھی سکون تھا کہ محنت کے پیسے وصول ہو چکے تھے، اس لیے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ مگر ایک دن جو حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں ایک شخص کا مساج کر رہی تھی، اس نے اپنا رخ بدلتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے اوپر گرا لیا، اور میرے ہاتھ تیل سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ زیتون کا تیل تھا جس میں چند ایک جڑی بوٹیوں کا تیل شامل کیا جاتا تھا اور یہاں پر آنے والے امیر مردوں کو لگایا جاتا تھا۔ اس مساج کے لیے وہ کتنے پیسے پے کرتے تھے مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے یہ جاننے میں کوئی دلچسپی تھی۔ مجھے بس اتنا پتا تھا کہ مجھے میری محنت کا پورا پھل مل رہا تھا۔ میں نے امی کو نہیں بتایا تھا کہ میں مساج سینٹر میں جاب کرتی ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اس بات کو اپنے دل سے بہت زیادہ لگا لیں گی اور میرے بھائی کی غیرت پر بھی یہ تازیانہ ہوگا۔ میں نے انہیں اتنا ہی کہا تھا کہ میں صفائی کا کام کرتی ہوں، جس پر میری امی نے دکھی دل سے روتے ہوئے کہا تھا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اچھی زندگی نہیں دے سکی۔ امی کی بات سن کے میرا دل کٹ گیا تھا اور میں نے کہا تھا، نہیں اماں، یہاں پر صفائی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ سب کچھ صاف ہوتا ہے۔ ایک بار ہلکا سا جھاڑو لگا کر میں سارا دن فارغ ہی ہوتی ہوں، بس اپنی ڈیوٹی کے گھنٹے مجھے یہاں پر گزارنے پڑتے ہیں تاکہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو میں سنبھال لوں۔ اس کے علاوہ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ لیکن میری ماں کا دل بے حد دکھی ہو گیا تھا۔ اگر انہیں پتہ چلتا کہ میں مساج سینٹر میں غیر مردوں کا مساج کرتی ہوں تو نہ جانے انہیں کتنی تکلیف ہوتی، اور وہ مجھے ہرگز بھی یہاں پر نہیں رہنے دیتی، فوراً واپس بلا لیتی۔ جبکہ میں نے انہیں بتایا بھی نہیں، کمپنی کے ساتھ 2 سال کا کانٹریکٹ سائن کر لیا تھا اور اب مجھے ہر حال میں اس کانٹریکٹ کو پورا کرنا تھا۔ انہوں نے مجھے تمام قسم کی سہولیات دی تھیں۔ اگر مجھے ایمرجنسی اپنے گھر جانا پڑتا تب بھی یہ کمپنی کی ذمہ داری تھی کہ وہ مجھے ٹکٹ کرا کے دیتے۔ انہوں نے بس ایک ہی ڈیمانڈ کر رکھی تھی کہ وہ میرے ساتھ 2 سال کا کانٹریکٹ کریں گے، اور اس 2 سال کے دوران میں ان کے کسٹمر کو ہر طرح سے خوش کروں گی اور انہیں کسی بھی طرح شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ کسٹمرز چاہے کچھ بھی کریں، میں کسی بھی قسم کا رد عمل نہ دینے کی پابند ہوں۔ اور اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا جب میں ایک غیر مرد کے سینے پر گری ہوئی تھی
اور گہرے سانس لیتے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے چہرہ اٹھا کر اس آدمی کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں پر خباثت چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہو رہی تھی اور مجھے اس آدمی سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میں جھٹکا کھا کر اٹھی اور اس سے دور ہو گئی اور سانس بحال کرنے لگی، جبکہ وہ شخص مسکراتے ہوئے اٹھا اور ایک بار پھر سے اس نے مجھے بازو پکڑ کے بیڈ پر گرا دیا اور مجھ پر حاوی ہوتا گیا۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سینٹر میں بنے ہوئے تمام کمرے ساؤنڈ پروف تھے۔ یہاں سے آواز بالکل بھی باہر نہیں جاتی تھی۔ میں چاہتے ہوئے بھی اپنی عزت کی چادر کو میلا ہونے سے نہیں بچا پائی تھی۔ البتہ جب وہ عربی مجھے خوب استعمال کرنے کے بعد مجھ سے دور ہو گیا تو میں نے تکلیف کی